الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ تمام حضرات بارگاہ رسالت میں نذران درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور وہ بھی آخری نبی یہ نہیں کہ نبی آ گئے، بلکہ اس کا آپ کا زمانہ بعثت صبح قیامت تک رہے گا، لہذا آپ کے دین کی بقا اور نشو و نما کا مسئلہ قیامت تک کا ہے، چاہے اس کے لیے کتنا ہی وقت لگے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا 7 دن کے لیے پیدا کی، مجھ سے پہلے والے انبیاء کو اللہ تعالی نے اس میں سے 6 دن عطا کیے اور مجھ کو 1 دن عطا کیا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ ان یوما عند اللہ یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، ایک ایک دن اللہ کے یہاں 1000 سال کا ہوتا ہے، اس لیے 6000 سال از آدم تا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا، 6000 سال ہو گئے، اور رسول پاک کو 1 دن دیا گیا، تو اس لیے 1000 سال یہ دین رہے گا۔ مگر رسول پاک نے پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ مجھے آدھا دن اور عطا فرما دے، تو اس نے بڑھا دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ کتنا بڑھایا۔ اس لیے بہت سے علماء نے فرمایا کہ جب 15 سال ہوں گے تو حضرت سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آخری دور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت چلتی ہوگی، اس وقت تک کا مراد ہے۔ مگر میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے آدھے دن کا اور آدھے دن کی دعا اور کرائی، تو اللہ نے بڑھا دیا، یہ نہیں بتایا کتنا بڑھایا، یہ اللہ کے محبوب کی مانگ ہے، آدھا دن۔ اللہ نے جنگ بدر میں رسول پاک کے مقابلے میں 1000 مشرکین کو اکٹھا کر دیا، تو رسول پاک نے دعا کی، اے اللہ 1000 فرشتے اتار کر میری مدد فرما۔ اللہ نے 1000 اتارے، پھر 2000 اور اتارے، پھر 2000 اور اتارے۔ نبی نے مانگا 1، دیا 5،
اللہ نے. تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے آدھا مانگا تو آدھے پہ بس ہو گیا، بلکہ آگے چلے گا. کب اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا 100 سال سے زیادہ پہلے، مگر آج 1500 سال پورے ہونے میں تھوڑا سا وقت باقی ہے. مگر نہ امام مہدی کی تشریف آوری کا پتہ، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا کوئی معاملہ. اس لیے اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالی نے اور بہت زیادہ کیا ہے. شیخ اکبر نے اس کا حساب بتایا کہ مجھے علم جفر سے یہ پتا چلا ہے کہ جب 21ویں صدی آ جائے گی تو حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی یہ 21ویں صدی ہے، انگریزی والی بات سمجھے. ہاں ہم مسلمانوں کے نزدیک تو یہ اسلامی جو ہجری سال ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا 21ویں صدی آنے پر حضرت امام مہدی کی آمد انشاءاللہ ہوگی. اب خیر، میں نے صرف یہ کہا کہ اللہ جانے کب تک کی یہ مدت ہے کہ رسول پاک کا دین رہے گا، مگر جب تک یہ دین رہے گا یہ دین محفوظ رہے گا. ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اس کی مخالفت کریں گے، مگر کیا ہوگا؟ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا. نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. رسول پاک کا دین مٹانے کے لیے عہد صحابہ میں کچھ مذہب پیدا ہوا. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس کچھ لوگ آئے. ایک صاحب آئے، مسلم شریف میں ہے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، کچھ لوگ ہماری طرف ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ شفاعت وغیرہ کچھ نہیں ہے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی. مجھے آپ بتائیے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں آپ مجھے مطمئن فرمائیں. انہوں نے فرمایا کیا قرآن پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتا تو. اس میں تم نے کو نہیں ملا کہ نہیں؟ کہ نہیں ملا کہ نہیں؟ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب ایک ایسے منصب پر فائز کرے گا کہ سب اس کی تعریف کرے. پڑھا تم نے؟ ہاں پڑھا. کہ یہی ہے مقام محمود جس کو تم نہیں سمجھ رہے ہو. شفاعت کا منصب یہی ہے، وہ منصب شفاعت صرف رسول پاک کو ملے گا. سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے کہا کہ اب ایک حدیث بھی تم سنتے چلو. انہوں نے ایک طویل حدیث سنائی جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت قائم ہوگی اور تمام اولین اور آخرین جمع ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کا وہ قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. دنیا میں جتنے رہے ہم لوگ چند منٹ رہے اس کے مقابلے میں وہ ایک دن ذرا سوچو کہ 50,000 سال کا ہوگا. اللہ تعالی کا جلال، قہر، غضب ظاہر ہوگا. سب لوگ ادھر ادھر بالکل مدہوشی کے عالم میں، پریشانی میں چکر مار رہے ہوں گے. پھر آپس میں ایک مرتبہ مشورہ ہوگا کیا کیا جائے. آج اللہ کا جلال وہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو کچھ دعا کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے. کیا کیا جائے یہ مشورہ ہو رہا ہے. تو فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ، ان میں سے ایک بزرگ بولیں گے. بعض الناس بخاری شریف میں کئی جگہ امام بخاری نے امام اعظم پر اعتراضات کیے ہیں اور ان سب جگہوں پر بعض الناس کا لفظ ہے. قال بعض الناس، قال بعض الناس. اس لیے میرے شیخ سیدی حافظ الملت والدین کے رفیق در اور ان سے کے سب سے بڑے گہرے دوست اور حضرت صدر الشریعہ کے بڑے شہید شاگرد حضرت مولانا سردار احمد صاحب علیہ الرحمہ جب یہ حدیث شفاعت پڑھتے تھے کہ دیکھو بخاری کے انداز سے پتہ چلتا ہے فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ وہ امام ابو حنیفہ ہوں گے. ہاں دنیا میں بھی امامت کا درجہ اور قیامت میں بھی امامت کی شان ظاہر کریں گے. تو بعض لوگ کہیں گے سنو تم لوگ کہاں بدک رہے ہو، چلو حضرت آدم کے پاس، وہ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے ان کو اپنا صفی بنایا، چنا ہوا، اس لیے وہاں چلو. باپ بیٹے کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے، وہاں چلو. لوگ آدم علیہ السلام کو تلاش کرتے کرتے سارا میدان حج گھیر لے گا اس کو. کہیں گے لوگ آدم انت ابونا خلقک اللہ بیدک، اے آدم تم آپ ہمارے باپ ہیں اور اللہ نے کسی ماں باپ کے ذریعے نہیں اپنی دست قدرت سے آپ کو بنایا ہے. ہاں آپ ہی ہمارے باپ ہیں. اس لیے وَاصْطَفَاكَ عَلَى الْعَالَمِينَ، آپ کو اللہ نے عالمین میں ایک صفی بنایا. تو اب آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم لوگ کس پریشانی میں. آپ اللہ سے کچھ سفارش تو کیجئے. جو لوگ سفارش کے اس دنیا میں قائل نہیں شفاعت کے، وہ بھی کہیں گے اے آدم شفاعت کیجئے. وہ بھی بولیں گے، وہ کہیں گے آج میرے رب نے وہ غضب ظاہر کیا ہے جو نہ پہلے کبھی کیا نہ آئندہ کبھی کرے گا. یہ وہ غضب ہے. اللہ کے حضور بات کرتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ آدم اپنی اولاد کی شفاعت کے لیے آ گئے، اپنا مسئلہ پہلے طے کرو کہ میں نے شجر ممنوعہ کھانے سے منع کیا تھا، اس کے بارے میں پہلے مسئلہ حل کرو.
یہ میں ڈر رہا ہوں، اس لیے دوسری جگہ جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ نبی اللہ ہیں اور اول الرسل ہیں، اس لیے ان سے جا کر بات کرو۔ آئیں گے سب لوگ ان کے پاس اور کہیں گے آپ کو اللہ نے نجی بنایا، نجات دینے والا، آپ کو اللہ نے پہلا رسول بنایا، آپ ہی اللہ کے حضور کچھ ہماری سفارش کر سکتے ہیں؟ دیکھ نہیں رہے کیا حال ہو گیا ہمارا اور کیسا؟ انہوں نے کہا دیکھو آج رب نے وہ غضب ظاہر کیا جو پہلے نہیں کیا، اور نہ آئندہ ایسا غضب ہوگا، اس لیے اس کے حضور کون بات کرے گا؟ اور میں تو ڈر رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں ایک شفاعت کی تھی، کہیں اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ ان کے لیے آ گئے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے لیے بھی یہی کیا تم نے، تو اب میں کیا جواب دوں گا؟ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہی معاملہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہاں بھی وہی معاملہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ کے پاس لوگ پہنچیں گے کہ کہاں بھٹک رہی ہے؟ سنو آج کے دن اس کے حضور میں کسی کو ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ کوئی گفتگو کر سکے، کوئی شفاعت کی بات کر سکے، صرف اور صرف اس کے محبوب مکرم محمد الرسول اللہ الاعظم وہی ہیں جو بات کریں گے، ان کے پاس جاؤ۔ لوگ حضور پاک کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو آواز گونج رہی ہوگی، انا لہا انا لہا، شفاعت کے منصب پر آؤ، شفاعت کے لیے انا لہا۔ ہاں اب اس کے بعد 4 مرتبہ ایک روایت ہے، 3 مرتبہ ایک روایت ہے، میں 4 ہی مانتا ہوں کہ یہ زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے، مجھے زیادہ نفع بخش بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ بہرحال حضور سجدہ کریں گے اور دعا کریں گے، امتی امتی، اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک قل تسمع سل تعطى اشفع تشفع، اے پیارے محبوب اپنا سر سجدے سے تو اٹھاؤ، بات کیجئے سنیں گے، مانگیے دیں گے، شفاعت کیجئے مانی جائے گی۔ تو سرکار فرمائیں گے اے اللہ مغفرت فرما دے ان کی، فرمائے گا اچھا اتنے نمبر 1 کے لوگوں کو، اتنے لوگوں کو جنت میں پہنچاؤ، میں ان کو پہنچا کے آؤں گا، پھر سجدہ کروں گا، پھر ایسی اللہ کی حمد کروں گا کہ نبی نہ کبھی کسی نے پہلے کی نہ کوئی بات میں کرے، ایسی حمد کروں گا۔ اللہ فرمائے گا وہی سر اٹھائیے، گفتگو کیجئے، مانگیے، سوال کیجئے، شفاعت کیجئے، تو شفاعت کریں گے۔ فرمائے دوسرے نمبر پہ جو ہیں ان کو لے جاؤ، اب وہ جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر واپس سب کو جنت میں پہنچا کے واپس آئیں گے، سجدہ کریں گے، پھر وہی حمد
وہی انداز اللہ سے شفاعت کریں گے. تیسرے نمبر کے لوگ اب وہ پہنچا دیے جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر سجدہ کریں گے. چوتھے نمبر کے بالکل نکمے گناہ کبیرہ، گناہان ایک کبیرہ کے مرتکبین، کلمے کے علاوہ کچھ ان کو پتہ ہی نہیں، ایسے گناہگار لوگ ہوں گے کہ جو اللہ پر پورا ایمان تو رکھتے ہوں گے مگر عملی زندگی چوپٹ، کچھ بھی نہیں پائی کر. ان کو اللہ کا اچھا ان کو لے جاؤ، پھر تشریف لائیں گے. اللہ فرمائے گا ابھی حضور نے سجدہ نہیں کیا، فرمائے گا هل بقی احد، کوئی باقی رہ گیا شفاعت کے لیے؟ فرمایا یا رب لم یبقى الا من حدثه القرآن، اے اللہ اب کوئی نہیں بچا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں بند کر دیا. بس وہی لوگ، یعنی اب کفار رہ گئے. تو یہ پانچویں مرتبہ میں یہ ہے، اور ایک روایت میں چوتھی مرتبہ میں. اللہ بہتر جانے. اب یہ حدیث آپ نے سنا کہ کہا جاؤ ان لوگوں کو یہ میری حدیث سنا دینا. پھر ایک روایت یہ بھی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، رسول پاک کے صحابی، امیر المؤمنین عمر فاروق کے بڑے صاحبزادے، رسول پاک کے زمانے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا، ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو انہوں نے ام المؤمنین حفصہ بنت عمر سے آ کر ذکر کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، رسول پاک سے ذرا اس کے بارے میں آپ پوچھئے گا. انہوں نے ذکر کیا کہ میرے بھائی ابن عمر نے یہ خواب دیکھا. فرمایا آقا کائنات نے برجستہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر شاندار آدمی ہے، لو صلی باللیل، کاش وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا رہتا. یہ سنا تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی کی آخری رات تک کبھی بھی نماز تہجد چھوڑی نہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ عبداللہ ابن عمر ان کے پاس آیا، یہ حدیث بھی مسلم شریف وغیرہ میں ہے. کہنے لگا اے رسول پاک کے صحابی، کچھ لوگ ہماری طرف پیدا ہو گئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ان الامور انف، سب کام نئے پلان سے ہوگا، پرانا کوئی پلان تقدیر والا نہیں ہے. سمجھ آیا؟ تو انہوں نے فرمایا سنو، جب تم واپس جانا تو میرا سلام ان سے نہ کہنا، ان سے یہ کہنا کہ ان ابن عمر کا بیٹا بریء منہم، ان سب سے بیزار ہے، وہم براء منی، اب وہ مجھ سے بہت دور ہیں، الگ جا کے ان کو بتا دینا. اور پھر انہوں نے وہ حدیث سنائی، حدیث جبریل، کہ میرے باپ حضرت عمر نے یہ حدیث سنائی کہ ایک روز
رسول پاک کی خدمت میں ایک ایسے شخص آئے کہ جن کے کپڑے بہت اجلے، سر کے بال بہت کالے، سفر کا کوئی نام و نشان نہیں، اور یہاں کے مدینے کے رہنے والے بھی نہیں تھے کہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا۔ آئے اور رسول پاک کی خدمت میں اپنے دونوں گھٹنے رسول پاک کے دونوں مقدس گھٹنوں سے ملا کر بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک بھی دو زانو بیٹھے تھے اور وہ بھی دو زانو بیٹھے تھے۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ رسل ملائکہ میں جو سب سے عظیم ہیں وہ رسول پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں تو مؤدب بیٹھتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دو زانو، سمجھ گئے؟ اب انہوں نے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو سرکار نے وہ بتایا۔ پھر پوچھا اسلام کے بارے میں بتائیے، یہ بتایا، تو رسول پاک نے بتایا۔ ایمان کے بارے میں فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ تو تصدیق کر اللہ کہ وہی ساری کائنات کا خالق و بارئ ہے، تصدیق کر اس بات کی کہ اللہ نے اپنی ایک مقدس مخلوق فرشتے کے نام سے پیدا کی، تصدیق کر کہ اللہ نے اپنے سچے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، اور ان سب کو میں بھی اللہ کا رسول مانتا، سچی تصدیق کر کہ قیامت آئے، اور تصدیق کر اس بات کی کہ تقدیر ہے، نیکی کی برائی کی سب کی تقدیر ہے، کوئی بھی کام بندہ کرے مگر اس تقدیر ہی کے مطابق ہوگا اس کا یہ، اور اس بات کی بھی تصدیق کر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ایسا نہیں کہ مر کے سڑ جل گئے بس ختم، بلکہ پھر اٹھنا ہے۔ تو تقدیر کی تصدیق رسول پاک نے کرائی، تو اس لیے تقدیر پر ایمان لانا۔ اب یہ حدیث آپ دو حدیثیں میں نے سنائی، اسی زمانے میں مرجیہ بھی پیدا ہوئے تھے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صحابہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بد مذہب پر فرقے پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ نہیں؟ کوئی شفاعت کا انکار کر رہا ہے، کوئی تقدیر کا انکار کر رہا ہے، یہ سب آگے چل کر کوئی معتزلی ہوا، کوئی خارجی ہوا، کوئی مرجیہ ہوا، کوئی کرامیہ ہوا، کوئی بہائیہ ہوا، کوئی سبائیہ ہوا، طرح طرح کے فتنے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں، یعنی میرے کلمے پڑھنے والوں میں، سمجھ میں آیا؟ میری امت سے مراد امت ادعا، امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، یہ نہیں کہ امت اجابت یا امت دعوت، یہ نہیں، بلکہ یہ تیسری قسم ہے، امت ادعائی، کہ جو امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ 73 فرقے میں ہو جائے گا، کلہم فی النار الا واحدہ، ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائے گا، سب جہنمی۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ نئے نئے فرقے پیدا ہوں گے، نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا،
مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. ہاں تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت قیامت تک رہے گی. اگرچہ سب کافر ہو جائیں اور ایک ہی مسلمان رہے مگر ایک تو رہے گا. دابۃ الارض کے خروج ہونے کے بعد سب ایمان والے دنیا سے اٹھا لیے سمجھ گئے. اور اس کے 40 سال کے بعد سور پھونکا جائے گا. سارے پہاڑ اڑنے لگیں گے, مکان سرما بن جائیں گے, کوئی چیز نہ رہے گی, سب بنا. یہ سور پھونکا جائے گا. بہرحال یہ تو لمبی بات ہو گئی. مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ ایسے فرقے نکل کر اسلام کو کمزور کریں گے. مگر ایک بات یاد رکھو کہ رسول پاک نے فرمایا, جب پوچھا گیا یا رسول اللہ 72 کی بات تو ہم نہیں جانتے, ہمیں بتا دیجیے نجات پانے والا کون ہے تاکہ ہم اس کو مضبوطی سے تھام کے رہیں, اسی کے ساتھ چپکے رہیں. تو ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی, وہ لوگ جو میرے طریقے پر ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے پر. مجھے بتاؤ میرے کے بعد صحابہ کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کوئی دوسرا راستہ رکھتے تھے, دوسرا کوئی راستہ تھا تو میرے کے بعد صحابہ کا کیوں ذکر ہوا؟ اسی لیے ذکر ہوا کہ کچھ لوگ صحابہ کے دشمن بھی پیدا ہوئے, وہ بھی انہی 72 میں ہیں جو جہنم میں جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں تو وہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہیں, وہ بھی جو صحابہ کے طریقے پر اس طرح نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کی گرد کو سرما لگاتے تھے. وہ لوگ جو رسول پاک کے وضو کا دھون زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, وہ لوگ رسول پاک کی کھکار شریف کو چہرے پر اور سینے پر مل لیا کرتے تھے. اپنے جیسا سمجھتے تھے رسول کو. کوئی اپنا تھوک ملے گا چہرے پر, مگر رسول پاک کا تھوک شریف اور آپ کی کھنکار شریف وہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے, چہرے پر سینے پہ مل لیتے. وہ جانتے تھے کہ جس چہرے پر یہ لعاب لگ جائے گا اس پر دنیا میں بڑھاپا نہیں آئے گا اور آخرت میں کوئی غم نہیں ہے, اس کو کوئی رنج و غم اس کے چہرے پر نہیں ہوگا. وہ یہ جانتے تھے. سمجھ میں آیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ رسول پاک کی سنت پر عمل کر رہے تھے, بلکہ وہ ان کی سنت تھی. کیا رسول پاک نے کبھی اپنا لعاب دہن چہرے پر ملا ہے, سینے پہ ملا نہیں. سورہ توبہ کی ایک آیت اتری جس میں یہ حکم تھا کہ منافقوں کا بائیکاٹ کرو. آیت منبر پر آ کر میرے آقا نے پڑھی, فرمایا یا فلاں ابن فلاں اخرج من المسجد فإنک منافق. اے فلاں ابن فلاں چل مسجد سے نکل, منافق ہے تو منافق ہے. حضور نے فرما دیا. اب وہ ایسے کر کے رہ گیا, نہیں نکلا. تو اس کے بھائی اٹھے اور اس کی ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے مسجد کے باہر لائے اور اٹھا کر وہ پٹکا اور کئی لاکھ مارا تاکہ اب مسجد میں گھس, اب گھس.
بولو رسول پاک نے کسی کی ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹا تھا؟ یہ صحابہ کا عمل، سمجھ میں آیا؟ ما انا علیہ واصحابی، یہ ہے مطلب۔ چلو تو اب اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول پاک کے طریقے پر، طریقے کی اور صحابہ کے طریقے کی حفاظت قیامت تک۔ صحابہ کا طریقہ بے شک وہ طریقہ ان کا ہو، مگر رسول پاک نے اس کو پسند کیا ہے، اس لیے وہ رسول پاک کا طریقہ۔ اس لیے دین کی اساس دو چیزوں پر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر۔ آپ بولو رسول پاک کے پہلے کتنے انبیاء کرام تشریف لائے؟ گنتی مجھے بھی نہیں معلوم اور آپ کو بھی نہیں معلوم۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 1,24,000، کچھ لوگ کہتے ہیں 2,24,000۔ حضرت سیدنا امام سیوطی نے کہا کہ آدھے انبیاء بنو اسرائیل پہلے آئے اور آدھے انبیاء بنو اسرائیل میں آئے، 9,000 سے کچھ زیادہ بنو اسرائیل میں ہوئے، اتنے ہی پہلے آئے جتنے بھی، مگر ان کی تعداد حقیقی طور پر کسی کو نہیں معلوم۔ معلوم بھی ہو تو وہ معلوم ہو، دوسروں کو معلوم نہیں ہونے دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب ان انبیاء کرام پر کسی پر کتاب اتری کہ نہیں ہے؟ اتری، توریت اتری، آدم کے صحیفے اترے، نوح علیہ السلام کے صحیفے اترے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے اترے، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور دوسرے صحیفے اترے، مگر ان کتابوں کا صحیح طریقے پر آپ کے پاس کوئی نسخہ ہو تو دکھائیے، دنیا میں کہیں ہو تو دکھائیے۔ ان انبیاء کرام کی حدیثیں بھی تو ہوں گی، وہ کہاں ہے حدیثیں؟ کہاں ہے وہ حدیثیں؟ چونکہ اللہ کو آخری نبی اپنے محبوب کو بنانا تھا، اس لیے ان پر نازل شدہ کتابیں بھی محفوظ نہ رکھی اور ان کی حدیثیں بھی محفوظ نہ رکھی، سمجھ گئے؟ اور میرے آقا سرور کائنات پر جو کتاب اتری وہ کتاب ایسی محفوظ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگ حفاظت کرنے کا ڈھنگ سیکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کا یاد کرنا ہم نے سب سے زیادہ آسان کر دیا ہے، اب ہے کوئی یاد کرنے کے لیے تیار؟ آئے تو رسول پاک کے زمانے میں ہزاروں صحابہ، صحابیات، بچے، بوڑھے، جوان، ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن تھا۔ آپ کے زمانے کے بعد اب لاکھوں میں ہو گئے، اس کے بعد کروڑوں میں ہو گئے، آج اربوں میں ملیں گے۔ سمجھ گئے؟ قرآن پاک کی حفاظت اللہ نے ایسے فرمائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ صرف قرآن کا یاد کرنا آسان کیا، ورنہ توریت کا حافظ سوائے انبیاء کرام کے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ چند آیتیں لوگ یاد کر لیتے تھے جس سے نماز وہ پڑھتے تھے، اور یاد کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔
انجیل، زبور سب کا، مگر قرآن جو یاد کرنے کی ہمت کر لے جھٹ یاد ہونے لگتا ہے۔ لوگ تعجب کرتے ہیں اتنی موٹی کتاب کیسے اس بچے نے یاد کر لیا۔ سمجھ گئے؟ اللہ نے آسان کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی حدیثیں بھی محفوظ کرا دی کہ صحابہ کرام نے حدیثیں لوگوں تک پہنچائی۔ کیوں؟ کہ میرے آقا نے جب بھی کوئی اہم بات کی فرمایا لوگوں تک اس کو پہنچا دو۔ حضرت سیدنا مالک ابن حویرث اور ان کے چچا زاد بھائی دونوں آئے رسول پاک کی خدمت میں، تو 20 روز قیام کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ گھر جانے کی اجازت دیجیے، گھر میں کون کون ہے تمہارے، کون کون سے رشتے والے ہیں؟ بتایا، فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر سنو اذا سافرتما فأذنا وأقیما وَلْيَأُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، فرمایا اور اپنی قوم میں پہنچو تو کہو ان صلاۃ قضا فی حین قضا وان صلاۃ قضا فی حین قضا، سب جا کر کے ان کو بتاؤ۔ بولیے وہ آئے تھے 20 روز کے لیے، جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ سب بتانے کے لیے حضور نے فرما دیا کہ وہ پہنچاؤ۔ آیا وفد عبد القیس، سرکار نے ان کو مسئلے بتائے، اس کے بعد فرمایا احفظوہن وبلغوہن واخبروا بہن من وراءکم، یہ سب یاد کر لو اور جن کو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو ان سب کو بتا دو۔ خطبہ دیا حجۃ الوداع میں، فتح مکہ میں، جو بھی خطبے دیے ہر خطبے کے آخر میں فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ سب غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ صحابہ نے یہ کام کیا۔ امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ رسول پاک نے جو فرمایا صحابہ نے کر دکھایا، سچ کر دیا۔ رسول پاک نے جو کہا تھا اس حکم کو صحابہ نے سچ کر دکھایا۔ یہ طریقہ تو اس طرح اب ایک کے بعد ایک پہنچانے کا طریقہ چلا۔ فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے تم باتیں لوگوں تک پہنچا دو، کچھ اگر یاد نہیں ہے تو کم سے کم ایک آیت تو پہنچا دو۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اب یہ جمع ہونا سینے میں جمع ہوتا رہا۔ بعد میں جیسے قرآن سینے میں جمع ہوا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اب اس کو مصحف تیار کیا حضرت زید بن ثابت نے۔ 10 بڑے بڑے کاتبان وحی کو لے کر انہوں نے وہ جمع کیا۔ اس کی بھی پوری حدیث بخاری شریف میں کئی جگہ ہے۔ اس طرح اب حدیث بھی کوئی لکھتا نہیں تھا، کبھی عبداللہ ابن عمر لکھ لیتے، کبھی سرکار لکھ کر یا لکھوا کر لوگوں کو دے دیتے۔ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھوایا، وہاں سے واپس آئے تو قریب جتنے بھی بادشاہ تھے آپ نے سب کو مکتوب دعوت لکھ کر بھیجا، جس میں یہ فرمایا اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإنک علیک اسم الیریسیین۔ اس طرح سے مکتوب لکھ کر کس کو؟ ایران کے کسریٰ کو بھیجا، روم کے قیصر کو بھیجا،
مصر کے مقوقس کے بھیجا، علا حضرمی کو بحرین بھیجا، اور کہاں کہاں اس طرح سے میرے آقا نے مکتوب بھیجے. وہ بھی تو حدیث ہے. بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ رسول پاک نے ایک کتاب الصدقہ، زکوٰۃ کے بیان کے چند مسائل لکھوائے. اس کو ابھی ادھر ادھر پھیلانے کا موقع نہیں ملا، آپ دنیا سے چلے گئے. تو حضرت ابو بکر نے رسول پاک کی وہ کتاب الصدقہ ادھر ادھر پھیلائی. تو لکھنے کا رواج بہت کم تھا. رسول پاک نے حضرت عمرو ابن شرحبیل، کچھ مولانا لوگ شرجیل پڑھ دیتے ہیں اپنی حماقت سے، عمرو ابن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خط لکھا ان ادے دیتا اشمت وبابی الامرأتی. ان کو لکھ کر بھیجا عمرو ابن شرحبیل کو کہ اشیم وبابی کا قتل ہو گیا، ان کی دیت خون بہا لینے کے لیے کوئی اسبہ نہیں بچا، لہذا ان کی بیوی کو دے دو. ان ادے دیتا اشمت وبابی الامرأتی. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے. تو اب لکھنے کا کچھ نہ کچھ تو رواج تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مگر عام طور سے حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھی. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میرے برابر کوئی بھی رسول پاک کی حدیثیات نہیں سنا سکتا مگر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وہ لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا، یاد ہی رکھتا تھا. سمجھ میں آیا؟ اس لیے وہ سنا. لیکن حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ ان کے ارد گرد بھیڑ زیادہ ہوتی تھی، اور عبداللہ ابن عمرو کے ارد گرد بھیڑ اتنی نہیں ہو پاتی تھی سننے والوں کی. اس لیے ان سے حدیثیں کم مروی ہوئی اور ابو ہریرہ سے بہت زیادہ مروی ہوئی. بہرحال حدیثیں اس طرح روایت ہوتی رہی. پھر اب لوگوں نے کتابوں کو میں جمع کرنا شروع کیا. ابو ہریرہ کے ایک شاگرد حمام ابن منبہ، انہوں نے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کا مجموعہ لکھا جس کا نام صحیفہ حمام ابن منبہ یہ لکھ. اس طرح صحابہ کے زمانے میں اخیر دور میں کچھ کتابیں چھوٹی چھوٹی سی لوگوں نے لکھنی شروع کی، مگر بعد میں اب بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں. امام مالک نے موطا لکھی اور ان کے معاصرین میں 80 موطائیں لکھی گئیں. ان میں سے صرف 2 موطا دنیا میں ملتی ہے، موطا امام مالک، موطا ابن وہب، اور باقی سب ناپید ہیں. اور اس کے بعد امام اوزاعی نے، امام سفیان ثوری نے، امام عبداللہ ابن مبارک نے، امام سفیان ابن عیینہ نے، امام بخاری کے استاد امام حمیدی نے، اور ان کے ہی استاد امام احمد ابن حنبل نے، امام اسحاق ابن راہویہ نے اپنی اپنی موٹی موٹی کتابیں لکھی. اور ان سب کتابوں میں سب سے زیادہ سند کے اعتبار سے صحیح کتاب امام بخاری نے جمع کی. امام احمد بن حنبل کو اپنی کتاب لکھ کر کے پیش کی، بڑی تعریف کی انہوں نے، اور اپنے دوسرے استاد امام اسحاق ابن راہویہ کو دکھائی. وہ بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دیں.
امام بخاری اب اس کتاب کو لوگوں کو سنانے کے لیے نیشا پور پہنچے. 80,000 لوگ امام بخاری کی بخاری سننے آ گئے. یا اللہ، ایک دن میں امام بخاری کے شاگرد 80,000 پیدا ہے. ہم لوگوں کی اتنی عمر ہو گئی، بخاری پڑھاتے پڑھاتے 25 سال کی عمر سے اب تک پڑھا رہا، مگر 80,000 کیا 80-100 بھی ہوا کہ نہیں، اللہ جانے. تو اب مجھے یہ بتانا ہے کہ اس طرح یہ کتاب مقبول ہوئی. ایک بزرگ انہوں نے خواب میں دیکھا رسول پاک کو، زیارت ہوئی، قسمت جاگ گئی. فرمایا کب تک کتاب الشافعی پڑھاتے رہو گے، ہماری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہ حضور آپ کی کون سی کتاب؟ کہ جامع البخاری. سبحان اللہ، یہ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. کیا شان ہے اس کتاب کی. اس کتاب کو اگر کسی مصیبت میں پوری کتاب پڑھ کر دعا مانگی جائے ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے امام بخاری کی کتاب اتنی مقبول کہ پڑھ کر دعا کرو تو قبول، وہ بھی مقبول، اتنی مقبول. بلکہ امام اہل سنت امام احمد رضا اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے تو اس سے بھی زیادہ آسان بات کہہ دی کہ بخاری کے کتاب المغازی میں ایک باب ہے، باب تسمیت من سمیا من اصحاب بدر فی ھذا الجامع. اس باب کو پڑھ کر دعا مانگو تو انشاءاللہ سب دعائیں قبول ہیں. اور الحمدللہ میں نے بھی اس کا تجربہ کیا، الحمدللہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے اس باب کو پڑھنے سے. یعنی صرف اس میں امام بخاری نے 80-82 بدری صحابہ کا نام درج کر دیا ہے، جن کے نام سے کوئی حدیث بخاری میں آئی تھی بس انہی کا نام ذکر کیا ہے. سارے صحابہ بدر کا نہیں، بلکہ صرف 80-85 ایسے ہی ہیں، انہی کا نام ذکر کیا. وہ نام پڑھ دو اور دعا مانگ لو، قبول ہو گئی. تو اس لیے آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہو کہ ختم بخاری کے موقع پر آپ لوگ بیٹھے ہیں. دعائیں اپنی پاک جائز دعائیں کرو، قبول ہوگی. اب چلیے، جن لڑکیوں کو کتاب ختم کرنی ہے وہ تیار ہو جائیں اور آخری باب آخری حدیث کھول لیں. ہاں تیار ہیں تو اب میں جیسے جیسے پڑھتا ہوں وہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ وآصحابہ وبارک وسلم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا فتاح یا علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قولی تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ
وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن يوزن. وقال مجاهد وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية القسطاس العدل بالرومية. ويقال ويقال المصدر مقسط القسط مصدر المقسط وهو العادل. القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب أحمد بن أشكاب قال حدثنا قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختصار کے ساتھ چند باتیں یہاں ذکر کرتا ہوں. امام بخاری نے یہ باب اور یہ حدیث جو اس باب میں آ رہی ہے دونوں کو اس لیے درج کیا ہے کہ معتزلہ کا رد کریں. معتزلہ کی بدعقیدگی بہت زیادہ ہے. ایک بدعقیدگی ان کی ضرور رد کر رہے ہیں, باقی ان کی بدعقیدگیوں کا رد سب سے کتاب کے سب سے آخری کتاب الرد علی الجہمیہ اسی میں انہوں نے بیان متعدد جگہوں پر کیا. سمجھ گئے؟ جیسے معتزلہ کہتے ہیں قبر میں منکر نکیر کا کوئی سوال نہیں ہوگا, جنت اور جہنم کی کھڑکیاں نہیں کھولی جائیں گی, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں معتزلہ کہتے ہیں قبر میں عذاب ثواب نہیں ہوتا, بس آدمی مر کر سڑ جاتا ہے, ہڈی وغیرہ ہوتی ہے. ہم نے بہت سی قبروں کو کھول کے دیکھا مگر کوئی عذاب تو نہیں دکھا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ معتزلہ کہہ رہا ہے. معتزلہ تقدیر کو نہیں مانتے. معتزلہ یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے, حالانکہ اللہ کا ملک ہے اور اس کی مرضی کے اس کی مشیت کے بغیر اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ کہتے ہیں ان العبد خالق لافعاله, بندہ اپنا فعل خود پیدا کرتا ہے. اتنا بڑا جھوٹ اگر خود پیدا کرتا ہوتا تو کوئی اس کا کام رکتا نہیں. ارادہ کر لیا ہوتا ہے سفر میں چلیں گے, کچھ نہیں ملا, نہیں گئے, جا ہی نہ سکے, تھوڑا سا دور گئے, معلوم ہوا کہ ابا کا انتقال ہو گیا, واپس چلے گئے. یہی ہوتا ہے. لقمہ اٹھایا کہ منہ میں جائے گا, ہاتھ کب کب آ گیا, یا کسی کے ٹانگ لگ گئی ہاتھ میں, زمین پر گر گیا. کھا سکے؟ نہیں کھا سکے. اس طرح کتنے کام ہیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہو نہیں ہو پاتا. اگر تم خالق ہوتے اپنے افعال کے تو تم جیسا چاہتے جب چاہتے پیدا ہو جاتا. مگر اہل سنت کا عقیدہ ہے واللہ خالق
لأفعال العباد، بندوں کا فعل اللہ پیدا کرتا ہے، وہ چاہے تو پیدا کرے گا، نہیں تو نہیں پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہم سب کے آقا مولائے کائنات علی مرتضی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، مضبوط ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، پورے نہیں ہو پاتے۔ اس سے میں نے پہچان لیا کہ کائنات میں حکم اللہ کا چلتا ہے، اسی کے حکم سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ کام تم کرو گے اس کی جزا سزا کرنے کی، اور پیدا اللہ کرے گا۔ اگر وہ تمہارے ہاتھ کو اٹھنے نہ دینا چاہے تو کھاتے وقت اس کو فالی مار جائے گا، نہیں اٹھ سکے گا۔ وہی ہاتھ اٹھواتا ہے، وہی ہاتھ اٹھواتا ہے، وہی منہ تک لے جا پہنچاتا ہے، وہی دانتوں کے نیچے پہنچاتا ہے، وہی چبواتا ہے، وہی حلق کے نیچے اتارتا ہے، تب یہ سب ہوتا ہے۔ یہ سارے افعال اللہ کی پیدا سے ہیں، کرتا بندہ ہے اور پیدا کرتا ہے اللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ کرنے والا بندہ کہلائے گا اور پیدا کرنے والا خالق کہلائے گا۔ چلو اب اسی لیے بہت سے ان کی بدعقیدگیاں چھوڑو، وہ لوگ شفاعت کا انکار کرتے ہیں، وہ اولیاء کرام کی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ کیا کیا انکار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں المنزلۃ بین المنزلتین، ایمان اور کافر، دو مومن اور کافر کے بیچ میں ایک تیسری منزل ہے، لا مومن لا کافر۔ سمجھ گئے؟ حالانکہ الکفر بعد الایمان، ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، بس بیچ میں کوئی تیسری منزل نہیں ہے۔ ہاں کہ مومن ہوگا یا دیوبندی ہوگا یا کافر ہوگا، ایسا تھوڑی ہے۔ مومن ہے تو کافر نہیں، کافر ہو گیا تو مومن نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ بیچ میں کوئی کھوٹا نہیں ہے۔ چلو تو یہ معتزلہ کی بدعقیدگیاں، امام بخاری کہتے ہیں کہ ان کا کی ایک بدعقیدگی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کی نیکی اور بدی، عقیدہ بدعقیدہ اور ان کے عمل سب کا، ان کی باتوں کا وزن کرنے کے لیے میزان عمل کھڑی کرے گا۔ ہم مسلمانوں کا، سنیوں کا یہ عقیدہ۔ معتزلہ کہتے نہیں، کچھ نہیں، تولنا اللہ کیا، کہاں سے تولا جائے گا؟ ہم لوگ تولتے سے نہیں تولاتا ہے۔ تم نے 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا، تولو تو کتنا ہوا؟ تولائے گا؟ نماز پڑھی، تراویح پڑھی، روزے رکھے، زکات دی، سب اپنے اعمال تولو، وزن آئے گا؟ کچھ نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم تول نہیں سکتے تو اللہ میزان عمل کائے کے لیے قائم کرے گا۔ ہم کہتے ہیں بے وقوفو، تم جو نہیں کام کر سکتے تو اللہ بھی وہ نہ کر پائے؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، وہ اعمال کو کیسے وزن کرے گا وہ اللہ جانتا۔ جب فرما دیا قرآن میں کہ ہم میزان عمل رکھیں گے تو ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس یہ ہے سنی کا عقیدہ، سمجھ گئے؟ اور وہ بد مذہب معتزلہ کا عقیدہ۔ اب آپ سب لوگ تو معتزلہ جانتے نہیں ہیں، صرف علماء جانتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بد مذہب فرقہ پیدا ہوا، جس طرح اس زمانے میں دیوبندی چھائے جا رہے ہیں، اس طرح وہ پہلے کے زمانوں میں معتزلہ گمراہی ساری دنیا میں پھیلا رہا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ اور ان لوگوں نے دھوکے بھی دیے،
امام ابو حنیفہ کے مقلد بھی ہوتے تھے اور امام ابو حنیفہ کے عقیدے کے خلاف نہیں چلتے. سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ یہ تو اس لیے رفیقان ملت آپ یہ خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ امام بخاری ایک بد مذہب فرقے کے رد پر اپنی کتاب ختم کر رہے ہیں. انما العبرۃ بالخواتیم، اللہ کے یہاں آدمی کے آخری اعمال کا اعتبار ہوتا ہے. اچھے عمل پر اگر موت ہو گئی تو کیا پوچھنا؟ نماز کے سجدے میں تھے، روح نکل گئی، لوگ کہیں گے بڑا خوش قسمت تھا. یہی نہ کہتے ہیں لوگ. تو اسی طرح امام بخاری اپنی کتاب ختم کر رہے ہیں بد مذہب معتزلہ کے رد پر، یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنی کتاب کو اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے بد مذہبوں کے رد پر کتاب ختم کر رہا ہوں. سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے اپنے آپ کو خوب چوکنا رکھو، کہیں وہ آدمی کی دوستی میں نہ مرنا کہ دیوبندی کے، کہ شیعہ رافضی کے اور قادیانی کی، یہ سب دوستی میں مرو گے گھاٹے میں جاؤ گے. اور اگر اس وقت تم اولیاء کرام، غوث و خواجہ، رسول پاک، ان لوگوں کی یاد میں رہو گے تو وہ کام آنے والے. ہاں چلو. اب امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ باب اللہ عز و جل کے اس کلام کی تشریح میں ہے. کلام کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم عدل قائم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ میزان عمل رکھیں گے. تو مطلب یہ ہو گیا کہ میزان عمل اللہ تعالی یعنی تولنے والی ترازو، نیکی بدی کے تولنے والی ترازو کو اللہ تعالی ضرور رکھے گا قیامت کے دن. چلیے اب قسط کا لفظ آیا. امام بخاری نے یہ بتایا کہ قسط عربی میں عدل کے معنی میں ہے، اس آیت میں عدل کے معنی میں، اور رومی زبان میں قسطاس بولتے ہیں. دوسری بات امام بخاری نے یہ کہی کہ لغت کے اعتبار سے قسط متضاد المعنی ہے، جس طرح بلا مصیبت کے معنی میں بھی اور انعام کے معنی میں اسی طرح متضاد معنی، جیسے ثلاثۃ قروء قر کے معنی عید اور قر معنی طہر، دونوں متضاد ہیں. اب قرینے سے یہ طے کیا جائے گا کہ کس چیز کا حکم ہے. سمجھ گئے؟ تو قسط دونوں معنی میں آتا ہے، مگر آیت میں جو قسط ہے وہ عدل کے معنی میں ہے، ظلم کے معنی میں نہیں ہے. اس لیے یہ مصدر ہے مقصد کا، یعنی جب عدل کے معنی میں اس کو کرنے والے کی طرف منسوب کیا جائے تو باب افعال میں گردان بنے گی. اقسطا یقسط مقسطا، فہو مقسط، سمجھ میں آیا؟ فہو مقسط. تو یہ ہوگا جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو لا تقسطوا عدل نہ کر سکو، یہ لا کے معنی نہ، تو یہ ہے. تو اس طرح پر قسط جو آیت میں ہے مقسط کا مصدر ہے،
قاصد کا مصدر نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ قاصد کا مصدر ہو تو قاصد کے معنی ظالم، مقصد کے معنی عادل. چلیے حدیث سنیے. امام بخاری کہتے ہیں ہم کو حدیث سنائی احمد ابن اشکاب نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل نے، انہوں نے روایت لی ہے ہمارا ابن قعقاع سے، ہمارا ابن قعقاع نے یہ حدیث اخذ کی حضرت ابو زرعہ ابن امیر ابن عمرو ابن جریر سے. ابو زرعہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا. فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کلمتان، دو جملے ایسے ہیں، کلمتان یہ لغت کے اعتبار سے ہے، نحو اور صرف میں لفظ وضع کے معنی میں نہیں آئے، بلکہ یہ کلمتان کلام کے معنی میں. کلمتان دو جملے، یہ کلمہ لغت میں بولتے ہیں جملوں کو، کلام کو. آپ لوگ خود بولتے ہیں کلمہ طیبہ، اور دو جملے کم سے کم اس میں ہیں، اور ہر جملہ چار چار الفاظ پر مشتمل. تو یہ تو دو جملے ہیں، اور کلمتان یہ مبتدا ہے، اور وہ دونوں جملے وہ خبر ہیں. تو مبتدا کی خاصیت یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے، نکرہ نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ رجل قائم کہو گے تو مبتدا نہ ہوا، صفت موصوف ہو گیا. الرجل قائم مبتدا ہو گیا اور قائم خبر ہو گئی، مبتدا معرفہ ہوتا ہے. تو کلمتان یہ مبتدا ہے اور نکرہ ہے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ دو جملے بڑی عظمت والے ہیں. جیسے کافیہ میں لکھا شر احرزان بن، شر نکرہ ہے مگر تنوین تعظیم کے لیے ہے، تنکیر تعظیم کے لیے ہے، اس لیے یہ مبتدا. تو کلمتان بھی تعظیم کے لیے ہے کہ بڑے عظیم الشان کا جملے. تو یہ مبتدا. اللہ کو بہت محبوب مگر یہ نہیں فرمایا، یہ لفظ نہیں ہے. حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو نہیں بلکہ رحمان کو بہت محبوب. کیوں کہ رحمان کلمتان حبیبتان رحمان، یہ اس اعتبار سے یہ قافیے درست ہو گئے، مگر معنی یہ ہے کہ معتزلہ کا رد ہو جائے. معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ جو نیکی کرے اللہ پر فرض ہے کہ اس کو قبول کرے اور اس کی جزا دے. اصلح للعبد واجب علی اللہ تعالی، یہ معتزلہ کا مذہب ہے. اہل سنت کہتے ہیں کوئی چیز اللہ پر واجب نہیں. بڑے سے بڑے نیک کو جہنم میں داخل کرے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑے گناہگار کو جنت میں پہنچائے تو کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں. وہ تو اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے وعدہ کر لیا کہ نیکوں کو جنت میں پہنچاؤ. سمجھ گئے؟ تو وہ وعدے سے پہنچ رہے ہیں. اسی لیے اس بخاری میں ایک حدیث آئی، فرمایا لا يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ، کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. بہت نماز پڑھی، بہت روزے رکھے، جہاد کیا، یہ کیا وہ کیا، کچھ نہیں کیا تمہارے اوپر فرض تھا کرو، مگر یہ اللہ پر فرض نہیں ہے کہ تمہیں اس کرنے پر جنت دے، یہ اس کا کرم ہے کہ تمہیں جنت دے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے
صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا؟ آپ بھی نہیں جائیں گے؟ فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں، میں تو اس لیے جاؤں گا کہ میں اللہ کی رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا پڑھنا ہمارے اعتبار سے وہ محبوب نہیں بنا، رحمت الہی کی وجہ سے اللہ کو محبوب ہوا۔ اور جو چیز اللہ کو محبوب ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے، مگر جب رحمان کی رحمت سے وہ محبوب ہے تو رحمت مشکل کو بھی آسان کر دے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے آسان، بڑے ہلکے، عربی بھی پڑھے، عجمی بھی پڑھے، قاری بھی پڑھے، امی بھی پڑھے، عالم بھی پڑھے، عامی بھی پڑھے، سب پڑھ سکتے ایسا۔ ورنہ عربی زبان میں کیا، قرآن میں بھی بعض کلمات ایسے ہیں کہ پڑھتے ہوئے آدمی کے منہ کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں پہنچتے ہیں تو ایسے ان کی گردن ہو جاتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ بہت دشوار ایک لفظ ہے۔ چلو تو زبان پر بڑے ہلکے پھلکے پھٹ سے ادا ہو جائے، مگر میزان عمل میں ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بوجھل، بڑا وزن ان کا۔ میزان عمل کتنی بڑی ہے، بنیا کی ترازو کے برابر، سونار کی ترازو کی طرح، ہیرا یاقوت وغیرہ بیچنے والے کی ترازو کی طرح نہیں۔ میزان عمل کو سرکار نے فرمایا ساتوں آسمان اگر میزان عمل کے ایک پلے میں رکھ دو تو اتنے چھوٹے یہ ساتوں آسمان نظر آئیں گے جیسے تم اپنی انگوٹھی کسی میدان میں پھینک دو تو تلاش کرنا مشکل ہو جائے، تو وہ بھی بہت مشکل سے تلاش کرنے پر ملیں گے ساتوں آسمان۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اے اللہ مجھے دکھا دے کہ میزان عمل کتنا بڑا۔ اللہ نے حجابات ہٹا دیے، داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہیں اور چھوڑ نہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا۔ زار و خطار رونے لگے، کہتے ہیں یا ربی من یملؤ، اتنی بڑی میزان کو کون بھرے گا؟ ساری کائنات مل کر اپنی نیکیاں اس میں رکھ دیں جب بھی نہ بھرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یا داؤد تملؤہ رحمتی، اے داؤد اس کو میری رحمت بھرے گی، تم لوگوں کے کرنا نہیں بھرے گا بلکہ میری رحمت اس کو۔ اسی لیے اب وہ دو جملے پڑھو کہ میزان عمل بھر جائے، کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ ہر عیب سے پاک، بلکہ عیب تو عیب ہے، بے کمالی سے بھی پاک۔ کوئی چیز کوئی صفت ایسی نہیں جو کمال سے خالی ہو اگرچہ عیب سے بھی خالی ہو، ایسا نہیں، ہر صفت صفت کمال۔ تو اب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ عیب ہے کہ کمال ہے؟ دیوبندی کہتے ہیں وہ کمال ہے، تو اسی لیے وہ خوب جھوٹ بولتے ہیں، سارا کچھ تو جھوٹ ہی بولتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، نبی شفاعت نہیں کریں گے،
نبی کسی کی کوئی مدد نہیں کریں گے، یہ وہ سب جھوٹی نہ بول رہے ہیں، کمال ہے ان کا۔ سنو، اللہ جھوٹ سے پاک، ہر عیب سے پاک، سمجھ گئے؟ ہاں، اب ہر عیب سے پاک ہے مگر بحمدہ ہر کمال سے متصف ہے۔ کوئی کمال ایسا ممکن نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں نہ، اس کی صفت نہ، سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ ہر کمال سے متصف۔ پھر اس کے بارے میں جب اللہ کی یہ صفت بندہ دیکھے، ہر عیب سے پاک اور ہر خوبی کا مالک، تو پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ العظیم، پاکی اللہ، کیا عظمت شان ہے اس کی کہ وہاں تک عقل کی رسائی نہیں۔ اے برطرز خیالو، قیاسو، گمانو، وجہ ہر چیز خاندے میں ہر چیز وز ہر چیز گو یندو خاندیمو چنی دیمو خاندہ ایم، اللہ تعالی کا یہ کرم ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ بہت محتاج ہو گیا ہوں، میرے پاس کھانے پینے کا کیا سامان ہوگا، قرضے کا اتنا بڑا بوجھ ہے کہ میں ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ حضور دعا فرما دیں اللہ محتاجی دور کر دے اور قرض ادا کرنے کی سبیل پیدا فرمائے، دعا کر دیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ رسول پاک جو بھی دعا کرتے ہیں کہہ دیں کام بن جائے۔ اب چلیے، رسول پاک نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، روزانہ صبح صادق نکلنے کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، اور پھر ایک ہفتے بعد آنا۔ کون سی تسبیح؟ آدھی سے زیادہ یہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اس روایت میں اتنا اور زیادہ و بحمدہ استغفر اللہ، اتنا پڑھو روز آنا۔ صبح صادق کے وقت میں کتنی مرتبہ پڑھو؟ 100 مرتبہ، پھر ایک ہفتے بعد آنا۔ ایک ہفتے بعد آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارا قرضہ ادا ہو گیا اور مال اتنا ہو گیا کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں۔ سوچو اللہ اس تسبیح کو پڑھنے سے دنیا میں ہمارا میزان کیسے بھرتا ہے، آخرت کا میزان تو بہت بڑا ہے، وہ تو ضرور بھرے گا۔ اس لیے سب لوگ میرے ساتھ یہ تسبیح پڑھو 3 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ اس ختم بخاری کے صدقے میں ہم سب کی تو مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کی تعلیم کردہ اس حدیث کے صدقے میں ہم سب کے چھوٹے بڑے کھلے چھپے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہر عیب سے پاک بنا، گناہوں سے ہمیں یا اللہ گناہوں سے بھی پاک بنا۔ یا رب العالمین ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، شریعت کا پابند بنا۔ یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کلیہ عطا فرما۔ آفتاب بانو، آصفہ بانو بیمار ہیں، اور جتنے بھی اہل سنت میں بیمار ہوں، مرد ہوں کہ عورت، بچے ہوں کہ جوان، بوڑھے ہوں یا کچھ بھی، یا اللہ سب